السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر و عافیت سے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے دعا نمبر 5 ہمارے کورس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ تو یہ رہی آپ کی دعا نمبر 5۔ انشاءاللہ تعالی اسے ہم پروننسیشن یعنی تلفظ کے اسپیکٹس میں دیکھتے ہیں۔ فرسٹ کے جو 2 ورڈز آ رہے ہیں اصبحنا و اصبحا، ان 2 ورڈز میں آپ نے صاد اور ہا کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ 2 لیٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے اصبحنا نہیں پڑھنا ہے، اصبحنا پڑھنا ہے، و اصبحل نہیں پڑھنا ہے، و اصبحل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 2 لیٹرز سین اور ہا جو پلین ہا ہوتا ہے، جو گول ہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایزیلی انٹرچینج ہو جاتے ہیں جب آپ پڑھو گے، تو ایسے ہمیں لیٹرز کو ایکسچینج نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا اصبحنا و اصبحل۔ آگے بڑھتے ہیں والحمد للہ۔ جب ہم نے تلفظ کی کلاس کی تھی، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا میں نے اگزامپل دیا تھا ہا کے ساؤنڈ میں، حمد للہ رب العالمین نہیں کہیں گے، ہم الحمد للہ رب العالمین کہیں گے۔ تو یہ یہاں پر ال نہیں ہے، ول ہے، والحمد للہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لام اللہ کا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ اللہ کا نام دیکھیں گے آپ کا لام موٹا ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں ہوگا، الا اللہ ہوگا وہ۔ وحدہ، یہاں پر دیکھیے آپ کو 2 طریقے کے ہاں ملتے ہیں یہی ایک ورڈ میں، تو پہلے والے پہ آپ نے اسٹریچ کرنا ہے، تھوڑی ایفرٹ ڈالنی ہے۔ دوسرا والا ہا جو ہے دال کے بعد وہ بہت ہی آسانی سے پڑھا جائے گا۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی، علی نہیں، وہو علی کلی نہیں پڑھیں گے ہم۔ اگر آپ علی کلی پڑھتے ہو تو آپ عین نہیں الف پڑھ رہے ہو، تو وہو علی کلی شیء قدیر، قدیر نہیں ہوگا، قدیر۔ رب اسألک خیر، اب ہم نے پہلے قدیر پڑھا تو ہم نے قوف کی آواز وہاں پہ پیش کی، یہاں پہ خیر، تو خا ہے یہاں پہ، اس کو ہم نے او لگا کے نہیں پڑھنا ہے، بس تھوڑی سی خراش ہونی چاہیے۔ خیر ما فی هذا اليوم، ہازل، ہازل نہیں ہوگا، اگر آپ ہازل پڑھتے ہو تو وہاں پر زاد یعنی جو رو کے بعد آتا ہے وہ حرف آپ پڑھ رہے ہو، بٹ کیونکہ یہ جو زا ہے یہ دال کے بعد آتا ہے، آپ کو اپنی جو زبان ہے 2 دانتوں کے بیچ میں لانی ہے۔ آپ پہلے اپنی زبان تھوڑی باہر لے کر آ جائے اپنے منہ کے، ز ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ، بعدہ نہیں ہوگا، اگر آپ بعدہ پڑھتے ہو
تو یعنی آپ عین کو ڈراپ کر رہے ہو، تو کیونکہ عین اس میں سے مل رہا ہے، با میں جا کر مل رہا ہے، آپ نے آ کی جو آواز ہے اسے برقرار رکھنی ہے. بعدہ و اعوذ بک، اعوذ بک نہیں، اعوذ بک. اعوذ بک اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ الف، عین اور واؤ کی ساؤنڈ کو ملا رہے ہو، جبکہ آپ نے ہر لفظ کو آرام کے ساتھ اور انہیں ایسے پڑھنا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ آپ اعوذ بک یعنی آپ 3 لیٹرز پڑھ رہے ہو. اعوذ بک نہیں ہوگا، اعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. خبر نہیں، قبر. تو انشاءاللہ اس کی اچھے سے پریکٹس کریے آپ سب. بس آپ نے یہاں پہ جو میں نے ورڈز میں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، جو آپ کو شاید لیٹرز ہے جس میں آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، وہ صاد ہے، ہا ہے، ہا ہے، کیونکہ ہا بھی آ رہا ہے اس میں اور ہا بھی آ رہا ہے، تو آپ نے اسے کیسے مختلف پڑھنا اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. عین آ رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینا ہے. خاف اور قوف آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کچھ الفابیٹس ہے جس میں آپ نے تھوڑا سا توجہ دے کر پریکٹس کے ساتھ پڑھنی ہے. چلیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بہت بہت خوبصورت ہے. ہم صبح کو پہنچ چکے ہیں اور اسی وقت تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تو پہلی یہاں پر ہم نے یہ ایکنالج کیا اس میں کہ ہم صبح کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو انسان سو جائے وہ صبح میں اٹھ جائے. جب ہم سوتے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ ہم تیرے نام سے باسمک اموت موت و احیا جیتے ہیں، مرتے ہیں اور جیتے ہیں. تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم پہلے اس میں شکر ادا کر رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم صبح کو پہنچ چکے ہیں اور اسی وقت تمام بادشاہت اللہ کے لیے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام بادشاہت اور تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو آپ فرسٹ 4 to 5 لائنس کی جب آپ دعا پڑھ رہے ہو، پہلی چیز آپ اس میں یہ اکنالج کرتے ہو، یہ احساس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ صبح کو پہنچ چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیا دن عطا فرمایا ہے. اور باقی کے جو 4-5 لائنس ہیں اس میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہو. ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا، ایک اور موقع دیا کہ ہم معافی مانگ سکیں، نیک عمل کر سکیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف بیان کرتے ہیں. پھر ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی اور اس کے بعد آنے والی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف آپ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں اس دعاؤں میں، ان سب دعاؤں میں آپ کو سیکھنے کو ملے گی کہ موسٹ آف دا دعاز جو ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہی ہے اللہ کی تعریف سے. تو پہلی چیز جو ہم اللہ سے اس میں مانگ رہے ہیں وہ ہے دن کی بھلائی اور آنے والے دنوں کی بھلائی. اور دن کی جو بھی برائیاں ہوتی ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ سے ہم پناہ میں آتے ہیں کہ یا اللہ ان سے میری حفاظت عطا فرما. اے میرے رب، میں سستی، یعنی سستی ایسی چیز ہے، لیزینس بہت بری چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کام ہیں جو آپ کو پورا کرنا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، پر سستی ایسی چیز ہے جو وسوسہ ہوتا ہے سستی کا کہ آپ
کرنا نہیں چاہتے یا آپ کرتے بھی ہو تو آپ کا دل نہیں لگتا اس میں، تو ہم لیزینس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بڑھاپے سے اس لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ ناساز ہوتی ہے، اور ان کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو دکھائی نہیں دیتا ٹھیک سے، ان کو سنائی نہیں دیتا، تو ان چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آتے ہیں۔ اینڈ ڈیفینیٹلی جو لاسٹ میں ہے کہ ہم آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جو بھی ہم اس دنیا کی اور آخرت کی ہم بھلائی مانگ سکتے ہیں ہم نے مانگی ہے، اور جو ہم نے برائی ہے دنیا کی اور آخرت کی جس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے اور ہمیں بچا بھی صرف اللہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا، تو ان سب سے پناہ بھی ہم نے مانگی ہے۔ تو اس دعا کو آپ نے کوشش کرنا یہ ہے کہ آپ معنی کے ساتھ آپ جتنا یاد کرو گے آپ اتنا اس دعا کو محسوس کرو گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی یاد بھی ہوگا۔ اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی شام ہوتی تھی اور صبح ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم صبح اور شام یہ دعا یاد کریں اور پڑھا کریں، اور یہ دعا آپ کو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں مل جائے گی۔ تو آج کا لیسن صرف اتنا ہی ہے، تو کوشش کریے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا تلفظ کے ساتھ یاد کر سکے، معنی یاد رہ کے یاد کر سکے، آپ اسے اپنی پریکٹس میں لائیں۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔